اسلامی تاریخ میں جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے ہیں ان سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور وہ قرآن کے مدعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ گمراہ عقیدے پر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنی معرفت کروانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نبیوں اور رسولوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر نبیوں اور رسولوں کو بھی انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی معرفت کروائے۔ اللہ رسولوں نبیوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے میں ہم نبیوں اور رسولوں کے محتاج ہیں۔ اب سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معلم کا منصب عطا فرمایا۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں حضور کا منصب بیان کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام عربی جانتے تھے، عربی کے بڑے بڑے فصحاء، ادباء اور بلغاء تھے، اور پڑھے لکھے تھے بہت سارے صحابہ کرام، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور علیہ السلام سے سیکھتے تھے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معلم بنایا۔ اللہ رب العزت کی کتاب سنت کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم کتاب اللہ کو، قرآن کو سیکھنے میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے، حضور کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا، اور جن صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے قرآن مجید کو سیکھا ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، خذوا القرآن من اربعۃ۔ صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے کہ ان 4 صحابہ سے قرآن کو سیکھو۔ من عبداللہ بن مسعود، ان میں سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، سالم سے، ابی بن کعب سے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان صحابہ اکرام کا حضور نے نام لیا کہ ان سے قرآن کو سیکھو۔ اور کوئی ایک صحابی بھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک روایت آپ پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور ہم عربی زبان جانتے ہیں، ہمیں عربی آتی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، ہم خود پڑھیں گے، سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، عمل کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی قرآن مجید سیکھنے میں نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی کے محتاج تھے، جبکہ ان کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب خرابی کہاں سے پیش آئی؟ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ جو گمراہ فرقے ہیں قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی یہ ہدایت پر کیوں نہیں رہ سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں اپنی رائے کو دخل دیا، اور قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طرح سنت نے قرآن کو سمجھایا، اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے قرآن کو سمجھا۔ اور جامع ترمذی میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے 2951 نمبر، امام ترمذی رحمۃ اللہ کتاب و تفسیر میں وہ حدیث لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کو بات کی پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سنت کا سہارا ضروری ہے، ہم سنت کے محتاج ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اب اسی سلسلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنن دارمی میں اور امام ابن بطہ کی کتاب الابانہ میں، اور اس کے علاوہ شرح اصول اعتقاد حافظ ہبۃ اللہ اللالکائی، یہ تینوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ الابانہ میں 354 نمبر صفحے پہ اور صفحہ نمبر 139 پر، اور شرح اصول اعتقاد لالکائی کی اس میں جلد 1 صفحہ 95 اور روایت کا نمبر 202 ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ تمہارے ساتھ قرآن کے شبہات کے ساتھ تمہارے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ کریں گے۔ خذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ،
تم قرآن کو اصحاب سنت سے لو، کیونکہ اصحاب سنن جو ہے وہ کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ یعنی قرآن تم ان سے لو جو اصحاب سنن ہیں، کیونکہ اصحاب سنن قرآن کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے میں ہم سنت کے محتاج ہیں۔ اب وہ گمراہ فرقے جنہوں نے قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی گمراہی کا رستہ اختیار کیا، ان کی میجر اور مین وجہ یہ تھی، آج کے منکرین حدیث ہوں یا سابقہ زمانے میں گزر گئے جو گمراہ فرقے تھے، ان دونوں کا طریقہ ایک ہے کہ یہ قرآن مجید کی تعویلات اور تشریحات من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی اس میں داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گمراہی تو لیتے ہیں لیکن ہدایت تک نہیں پہنچ پاتے۔ گمراہ فرقوں میں سے ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ جو کہ بہت بڑی تعداد میں رہا، جس کا نام ہے معتزلہ۔ اب معتزلہ کے گمراہانہ عقائد کو اٹھا کر دیکھ لیں اور امت مسلمہ کے اجماعی اور اتفاقی عقائد کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ جب مسلمانوں کی اجماعی عقائد کے مقابلے میں معتزلہ کے گمراہانہ عقائد کو دیکھیں گے تو وہ دعویٰ یہی کریں گے، آیتیں قرآن کی پڑھیں گے لیکن قرآن کی ان آیات سے ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ استدلال کر کے اپنے اس گمراہانہ عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا معتزلہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ جو ہے وہ مشہور عقیدہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی ازلی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اب عقیدہ ثابت کرنے کے لیے معتزلہ اپنا وہ قرآن مجید کی متعدد آیات کا سہارا لے کے غلط استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ قرآن کے نزول کا جہاں ذکر کیا ہے تو فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس کو اللہ نے نازل کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ جو معتزلہ کے مناظرے ہوئے، ان مناظروں کو اٹھا کر دیکھ لو، اس میں بھی ان کا استدلال اسی طریقے سے تھا۔ وہ پوچھتے تھے یہ بتائیں کہ قرآن شے ہے کہ نہیں، تو جواب آتا کہ بالکل قرآن شے ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ جب اللہ ہر شے کا خالق ہے تو اللہ قرآن کا بھی خالق ہے۔ تو حالانکہ عقیدہ اس کے مقابل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی صفت خلق کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی صفت تخلیق کا جو تعلق ہے وہ اس کی ذات و صفات کے ساتھ نہیں۔ نعوذ باللہ کوئی کل کو یہ اٹھ کے کہے کہ اللہ اپنی ذات کا بھی خالق ہے، اللہ اپنی صفات کا بھی خالق ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے گمراہی اختیار کی قرآن کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن سے غلط استدلال کر کے۔ معتزلہ کا ایک عقیدہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر واجب ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم کرے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات پر کوئی شے واجب نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، فعال لما یرید ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس پر کوئی چیز کیسے واجب ہو سکتی ہے، اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے قرآن کی آیات کا سہارا لے کے تو یہ اس سے استدلال کیا۔ مثلا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 کتب علی نفسہ الرحمہ، اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر دیا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الروم آیت نمبر 47، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم پر حق ہے مومنین کی مدد کرنا۔ تو ایمان والوں کی مدد کرنا اور مومنین پر رحمت کرنا، وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اللہ پر واجب ہے، حالانکہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں۔ سارا کس چیز کا لیا؟ قرآن کا۔ آج جتنے گمراہ لوگ ہیں منکرین حدیث دیکھ لیں گے، جس طرح اس طرح کے جتنے لوگ نکل رہے ہیں گمراہانہ عقیدوں والے، وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود وہ اس کا مفہوم صحیح بیان نہیں کرتے۔ معتزلہ کا ایک عقیدہ پوری امت کے مقابلے میں جو گمراہانہ عقیدہ ہے، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم آخرت میں اہل ایمان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا،
رویت باری تعالیٰ آخرت میں مومنین کے لیے اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنی رویت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 سے استدلال غلط کر کے معتزلہ نے یہ عقیدہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں دیدار ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، محال ہے، اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور وہ آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، تو آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، نہ دنیا میں دیکھ سکتی ہیں اور نہ آخرت میں دیکھ سکتی ہیں۔ تو اب معتزلہ نے دیدار باری تعالیٰ کے انکار پر غلط استدلال کر کے قرآن کا سہارا لیا، لیکن وہ استدلال میں درست نہیں۔ حالانکہ بات واضح ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور پھر اس میں ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک گمراہ فرقہ جس کا نام ہے مجسمہ، جو اللہ رب العزت کو مجسمہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے لیے انسانوں کے ہاتھوں کی طرح ہاتھ ثابت کرتے ہیں، انسانوں کی پاؤں کی طرح پاؤں ثابت کرتے ہیں، انسان کا جو سٹرکچر اور مجسمہ ہے، انسان کے مجسمے کی طرح اللہ رب العزت کے لیے مجسمہ، چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ثابت کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات متشابہات کو پڑھ کے اس سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ الفتح آیت نمبر 10 ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 27 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اس میں اللہ کے وجہ یعنی کہتے ہیں اس سے اللہ کا چہرہ ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، کہتے ہیں اس سے اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت کے لیے مکان اور جہت ثابت کرنے کے لیے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اپنے عرش پر چڑھ کے بیٹھ گیا، اس سے استدلال کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 اور دیگر مقامات بھی قرآن مجید میں یہ اس مضمون کی آیات موجود ہیں۔ اس سے انہوں نے اللہ کے لیے جہت اور مکان ثابت کیا اور کہا کہ اپنے عرش پہ وہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ سہارا کس کا لیا؟ قرآن کیا۔ تو قرآن کا سہارا لے کے انہوں نے کس کا لیا ہے؟ قرآن کا سہارا لے کے انہوں نے غلط استدلال کیا۔ اسی طریقے سے ایک گمراہ فرقہ جس کا نام ہے یافوریہ، انہوں نے بھی عصمت انبیاء کا انکار کرنے کے لیے قرآن کی آیات سے غلط استدلال کیا۔ اب مسلمانوں کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ کفر، شرک اور گناہ سے معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو معصوم رکھا ہے، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یافوریہ نے عصمت انبیاء کا انکار کیا اور انہوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ کہا کہ نبی گناہ کر سکتے ہیں۔ اور سہارا کن آیات کا لیا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ پس اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ گمراہ ہو گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس کو اس کے ظاہری لفظوں پہ محمول کر کے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کر کے کہا کہ آدم علیہ السلام چونکہ نعوذ باللہ اللہ کے نافرمان ہوئے، گمراہ ہو گئے، تو پتہ چلا کہ نبی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، نبیوں سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پس اور آدم علیہ السلام نے سے اپنے رب کے حکم میں لغزش ہوگی، پس جو مطلب چاہا تھا راہ نہ پائی، جس طرح کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم اور اس کا مرادی ترجمہ بیان فرمایا۔ اسی طرح انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات جن میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے عاجزی کے طور پر ان کلمات کا اظہار کیا، ظلمنا انفسنا کنت من الظالمین، ان آیات کو لے کر انہوں نے انبیاء کی عصمت کا انکار کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں بیان ہوا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ بندہ فوت ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے۔ تو اس واقعے کو بھی دلیل بنا کے یافوریہ نے عصمت انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا انکار کیا۔ پڑھا قرآن ہی لیکن استدلال ان کا غلط تھا۔ روافض نے
ہم تو انبیاء علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، رسولوں کو معصوم مانتے ہیں۔ روافض نے کیا کیا؟ روافض نے ائمہ اہل بیت کو معصوم ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا سہارا لے کر غلط استدلال کر کے اپنا گمراہانہ عقیدہ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت سے روافض نے استدلال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ معصوم ہیں، اور جو معصوم نہیں ہے وہ امت کا امام نہیں بن سکتا اور خلیفہ نہیں بن سکتا، حالانکہ اس میں ائمہ اہل بیت کی عصمت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا۔ اسی طریقے سے ایک گمراہ فرقہ حکمیہ، انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العزت کو چیزوں کے وجود سے پہلے ان کا علم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ تعالی، یعنی جب تک چیزیں وجود میں نہیں آتی تو اس سے پہلے اللہ کو ان چیزوں کے وجود کا، ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ گمراہ عقیدہ حکمیہ نے اختیار کیا اور استدلال قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور لِيَبْلُوَكُمْ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تاکہ اللہ آزمائے، آزمائش کرے، اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کا امتحان لے۔ اب اس کا ترجمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یعلم الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کو جان لے، تو کہتے ہیں اس سے پہلے اللہ کو ان کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ غلط استدلال گمراہ فرقوں نے قرآن ہی سے کر کے گمراہی کا رستہ اختیار کیا۔ اب ہمارے دور میں جتنی اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں، وہ جو قرآن کے دعوے دار ہیں، قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ تحریکیں چلاتے ہیں، جی قرآن بڑا آسان ہے اور قرآن آسان ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے قرآن کی تفہیم میں، قرآن کو سمجھنے میں اپنی زندگیاں گزار دیں، اپنی عمریں تک گزار دیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باوجود اس کے کہ ان کو ترجمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عربی جانتے تھے، عربی کے ماہر فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لی، اور نبی پاک علیہ السلام کی رہنمائی سے انہوں نے قرآن کو سمجھا اور اپنی زندگیاں گزار دیں۔ صرف ایک جو نا وہ حوالہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ الموطا ابن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ کی الموطا ہے، اس میں موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ لے کے آئے ہیں 236 نمبر روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ جلیل القدر صحابی بہت ذہین فتین ہے، فرماتے ہیں مَقَتَ عَلَى سورۃ البقرۃ 8 سنین یتعلمها، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، صرف قرآن کی ایک سورۃ البقرہ سیکھنے میں 8 سال گزار دیے۔ آج آسان قرآن کے نام پر تحریکیں شروع کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، ہر بندہ سمجھ بھی سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، اور پھر سہارا وہ بھی قرآن کی آیات کا لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورۃ القمر میں آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، اور اسی طرح سورۃ الدخان میں اسی مضمون کی ایک آیت نمبر 58 موجود ہے۔ ان آیات کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں جی اللہ رب العزت نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، جبکہ اسی آیت کی اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں صحیح بخاری سے امام بخاری رحمۃ اللہ جو ایک روایت لے کے امام مجاہد تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور دیگر صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، روایت نمبر 4869 لے کے ہیں۔ امام مجاہد تابعی اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں قال مجاہد یسرنا حوّنا قراءتہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کیا معنی؟ حوّنا قراءتہ، کہ قرآن پڑھنا آسان کر دیا، قرآن کی قراءت آسان کر دی، اور قرآن کو حفظ کرنا، یاد کرنا آسان کر دیا۔ یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں یعنی حوّنا قراءتہ، یعنی ہم نے اس کی قراءت کو پڑھنے کو آسان کر دیا۔ وقال سدی یسرنا تلاوتہ علی الالسن،
کہ ہم نے اس کی تلاوت کو زبانوں پر آسان کر دیا۔ وقال الضحاک عن ابن عباس لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین ما استطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے آدمیوں کی زبان پر اپنے کلام کو آسان نہ کیا ہوتا تو مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے کلام کو پڑھ سکنے کی طاقت نہ رکھتا، استطاعت نہ رکھتا۔ قلت، ابن کثیر کہتے ہیں میں کہتا ہوں، ومن تیسیرہ تعالی علی الناس تلاوت القرآن ما تقدم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیچھے گزر چکا ہے۔ جو اللہ نے قرآن کو آسان کیا وہ فرمان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو جو ہے وہ 7 قراتوں پر نازل فرمایا، تو تمہیں جو آسان لگے اس کو اس طریقے سے پڑھ لو۔ تو ان تفاسیر سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے آسان کیا، کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے۔ اور ایک اور تفسیر یہ امام ابن الجوزی کی تفسیر ہے، تفسیر زاد المسیر۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن الجوزی لکھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اَسَهَّلْنَاهُ، صحیح بخاری میں ہے ہَوَّنَّاهُ، معنی ایک ہی ہے، یعنی آسان کر دیا، سہل کر دیا، ہلکا کر دیا۔ اَسَهَّلْنَاهُ یعنی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلْحِفْظِ وَالْقِرَاءَةِ یاد کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اے من ذاکر یذکرہ ویقرأہ، ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا اور یاد کرنے والا؟ هو الحث علی قراءتہ وتعلمہ، امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ابھارا ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی ہے کہ تم قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سیکھو۔ تو ان تفاسیر سے یہ بات بالکل واضح ہو کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا ہے پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے، باقی سمجھ کے لیے اور اس کی فہم کے لیے، تو اس کی فہم اور سمجھ کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری، ائمہ مجتہدین نے اپنی زندگیاں گزاری، مفسرین کرام نے اپنی زندگیاں تک گزار دی ہیں، قرآن کے ماہرین نے اور قرآن کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کو سمجھنے میں گزار دی۔ اور ایک حوالہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کیا ہے، موطا امام مالک سے 236 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی سورۃ البقرہ سیکھنے میں 8 سال گزار دی، 8 سال لگائے۔ کیوں؟ قرآن مجید کو صحیح انداز سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، اور یہ اس قدر پرفتن دور ہے کہ لوگوں کو قرآن کا نام لے کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک اسی پرفتن دور کے حوالے سے روایت سنن ابی داؤد میں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4611 نمبر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے فتنہ آنے والا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ یکثر فیہا المال، جس میں مال بہت زیادہ کثیر ہو جائے گا، ویفتح فیہا القرآن، اور قرآن اس میں آسان کر دیا جائے گا، قرآن کھولا جائے گا، حتیٰ یاخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأۃ، حتیٰ کہ مومن بھی قرآن پڑھے گا، منافق بھی قرآن پڑھے گا، مرد بھی قرآن پڑھے گا، عورت بھی قرآن پڑھے گی، والصغیر والکبیر، بڑا بھی قرآن پڑھے گا، چھوٹا بھی قرآن پڑھے گا، والعبد والحر، غلام بھی قرآن پڑھے گا اور آزاد بھی قرآن پڑھے گا۔ یعنی جب اس طرح کا دور آ جائے گا کہ قرآن آسان ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے بڑا آسان ہے قرآن، اور لوگ اس طریقے سے مومن بھی، منافق بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، مرد بھی، عورت بھی، غلام بھی، آزاد بھی، سب پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہوگا، اور ایک وقت وہ آئے گا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 18 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان فی البحر شیاطین، سمندر میں کچھ ایسے شیاطین ہیں، مسجونتن اوثقہا سلیمان، فرماتے ہیں کہ جن کو سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں قید کر دیا ہے، یوشک ان تخرجا، قریب ہے کہ وہ نکلیں شیاطین سمندر سے، اور وہ نکل کے کیا کریں گے؟ فتقرا علی الناس قرآنا، اور وہ شیاطین سمندر سے نکل کے لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ شیاطین کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ اور سیدنا معاذ بن جبل کی حدیث سنن ابی داؤد سے 4611 گزری کہ فتنے کے دور میں ہر چھوٹا بڑا، غلام آزاد، مرد و عورت، منافق مومن، سب قرآن پڑھنا، اور سب کے لیے آسان، اور آسان کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر صاحب یہ رسول فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ سمندروں سے شیاطین نکلیں گے
اور تقرأ علی الناس قرآنا، وہ لوگوں پر قرآن پڑھیں گے۔ تو یہ فتنے کا دور کیا ہوگا کہ لوگ اپنے طور پہ قرآن کو آسان سمجھنا شروع کر لیں گے اور کسی قرآن کے ماہر کی رہنمائی کا سہارا نہیں لیں گے، نتیجتاً وہ گمراہی کے راستے پر چڑھ کے گمراہی اختیار کریں گے، ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور ایک ان گمراہ فرقوں میں سے ایک گمراہ فرقہ جس کا حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، وہ گمراہ فرقہ ہے فرقہ خوارج، جن کی باقاعدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں آپ 6930 31 32 نمبر حدیث دیکھ لیں، اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 70 تک کتنی احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجیوں کی باقاعدہ نشانی یہ بیان کی ہے کہ یقرؤون القرآن، خارجی قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ یتلون کتاب اللہ رتبا، وہ اللہ کی کتاب قرآن کو بڑا مزے سے پڑھیں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں الفاظ یہ ہیں کہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کتاب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی انہوں نے کیا جب سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے دور خلافت میں خوارج نکلے، تو انہوں نے نکل کے یہی کام کیا کہ قرآن کا دعویٰ کیا، قرآن کو جو نا وہ قرآن کے مدعی بن کے قرآن کی آیات سے غلط استدلال کر کے صحابہ کرام کو کافر اور مشرک قرار دینا شروع کیا۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، اور معاویہ تم بھی مشرک ہو، اور نعوذ باللہ علی تم بھی مشرک ہو، العیاذ باللہ تعالی، اس بنیاد پر۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے، خصائص علی میں صحیح امام نسائی روایت لے کے 185، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو سمجھایا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم مطلب بیان کر رہے ہو۔ ایک روایت صحیح مسلم میں موجود ہے 473 نمبر، یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اس وقت خارجی تھا، میرا تعلق خوارج کے ساتھ تھا، تو میں مدینہ شریف گیا، مسجد نبی میں جب پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، اور اس درس میں وہ بیان فرما رہے تھے کہ جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اے شیخ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جبکہ قرآن کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے کلما ارادو ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس اس میں لٹا دیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو واپس کر دیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا۔ تو آپ نے پھر سورہ اسراء کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا فرمائے، آپ کو کھڑا کر دے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ حضور کی شفاعت کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ رب العزت گناہ گاروں کو جہنم سے نکالے گا۔ تو اب یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے ساتھی تھے سوائے ایک کے، باقی سارے توبہ کر کے اپنا خارجیوں والا عقیدہ چھوڑ گیا۔ تو خوارج نے اپنی گمراہی جو اختیار کی ہے وہ کس بنیاد پر؟ قرآن پڑھ کے اس سے غلط استدلال کرتے تھے، اور ان کے جو بڑے بڑے عقیدے، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، اور اس کے لیے بھی وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے خلاف فیصلہ کرے پس وہی لوگ کافر ہیں۔ تو اس سے استدلال یہ کرتے تھے کہ ثابت ہوا کہ جو گناہ کبیرہ کرتا وہ کافر ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ اس آیت کی بنیاد پر وہ یہ کہتے تھے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ ابدی جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ جو مومن مسلمان ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اس نے گناہ کیے، آخر کار اس نے جو جہنم کی نار تطہیر ہے اس میں جا کے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد واپس جنت میں آنا ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی گمراہ عقیدے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے نام قرآن ہی کا لیا ہے،
استدلال قرآن ہی سے کیا ہے، لیکن استدلال ان کا غلط تھا۔ آج بھی جتنے اس طرح کے جو منکرین حدیث ہیں اور جتنے نئے نئے فرقے اور نئی نئی فکر پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی اسی گمراہی کا شکار ہیں کہ نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن قرآن کی جو صحیح فہم ہے اس کو چھوڑ کے اپنی باطل تعویلات کا سہارا لیتے ہیں۔